الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم الامین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم آمین۔ درس قرآن پاک سماعت فرمانے والے نہایت ہی خوش بخت با نصیب حضرات محترم معظم مکرم، بفضل خدا آج کا درس 30واں پارہ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 16 تا 20 کی تلاوت پاک سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک حضور دعائے مولا کریم ہم سب مسلمانوں کو قرآن کریم کی محبت عطا فرما کر ہمیشہ اس کی تلاوت کرنے والا، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما کر ہم سب گناہ گاروں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، سارے آنکھو آمین۔ حضرات محترم، ترجمہ ان آیات طیبات کا یہ ہے، فلا اقسم بالشفق، پس میں شفق کی قسم کھاتا ہوں، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ سمیٹ لے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، تم ضرور درجہ بدرجہ چڑھو گے، فما لہم لا یؤمنون، تو ان کا کیا ہوا، ان کو کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتے فما لہم لا یؤمنون، وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے ترجمہ ان آیات طیبات کا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات طیبات کی ابتدا قسمیں فرمائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ مجھے قسم ہے، فرمایا شفق کی۔ اللہ اکبر، کہ جب مشرکین مکہ یا سارے انسان، مفسرین کرام فرماتے ہیں، انسان ہوں چاہے وہ مشرکین ہوں چاہے عام انسان ہوں، سمجھ آئیے، ایک خطاب جو رہتا یہ سارے نو شامل ہے۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمان کے کناروں میں سیاہی اس وقت پھیلتی ہے جب سفیدی زائل ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میں شفق کی قسم کھاتا ہوں، اور رات کی جن چیزوں کو وہ سمیٹ لے، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، تم ضرور بضرور درجہ بدرجہ چڑھو گے۔ تو ان کو کیا ہوا کہ وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اللہ اکبر۔ تو ان آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے عام انسانوں اور کفار سے خطاب کیا۔ اللہ اس مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حسب ذیل معاملہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ انسان پہلے مرحلہ میں گندھے، یا غور فرمائے، انسان دی تخلیق جڑی ہوئی ہے جس طریقے ہوئی ہے، انسان پہلے مرحلہ میں کیا تھا؟ یہ تو پانی کا قطرہ تھا، پھر اپنی تخلیق کے مراحل سے گزرتا ہوا، تخلیق کے مراحل کو طے کرتا ہوا مکمل انسان بنا، پھر جوان ہوا، پھر ادھیڑ عمر کو پہنچا، پھر بوڑھا ہوا، پھر مر گیا، قبر میں دفن ہو گیا، پھر برزخ میں آ گیا، پھر حشر میں پہنچا، پھر اپنے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے جنت میں گیا یا دوزخ میں پھینک دیا گیا۔ جو انسان متعدد امور احوال میں منتقل ہوتا رہا، ایک امر کے بعد دوسرے امر کی طرف، ایک حال کے بعد دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا رہا، ایک منزل کے بعد دوسری منزل میں پہنچتا رہا، پھر اس کو دار ثواب یا دار عذاب میں خلود دوام ہمیشہ رہے گا، جنت میں رہے گا ہمیشہ، پھر جہنم میں رہے گا بھی ہمیشہ۔ فرماتے ہیں یہ اپنے چاند کی قسم اللہ پاک نے فرمائے، انسان دے مراحل دا ذکر فرمایا کہ جس طریقے آپ دیکھیں کہ چاند ابتدا کیا ہوتی ہے، پھر بڑھتا بڑھتا کیا جوان ہو جاتا ہے، گول ہو جاتا ہے، پھر گھٹتا جاتا ہے، پھر آخر بالکل کمان کی طرح ہو جاتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے۔ فرمایا انسان، یہ اللہ پاک نے سمجھایا کہ کائنات کی ذرہ ذرہ ہر چیز تجھے یہ دعوت دے رہا ہے کہ تو ہمیشہ نہیں رہنا یہاں، تو ہر چیز کو دیکھ لے، کھیتوں کو دیکھ لے، درختوں کو دیکھ لے، رات کو دیکھ لے، دن کو دیکھ لے، تیرے لیے عبرت کا سامان ہے، ہاں یاد رکھ۔ اسی طرح دوسرا عمل یہ ہے کہ لوگ قیامت کے دن مختلف احوال شدائد کی طرف منتقل ہوتے رہیں گے، ایک شدت سے دوسری شدت کی طرف، اور ایک ہول سے دوسرے ہول کی طرف۔ گویا جب لوگ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے تے قیامت تے حشر دا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے رات کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھا کر فرمایا قیامت ضرور واقع ہوگی، اور تم ضرور میدان حشر میں جمع کیے جاؤ گے۔ حشر کے ہولناک مناظر، شدتوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ تمہیں حساب کتاب کے بعد تم کو جنت یا دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ اس آیت پاک میں فرمایا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، آپ کہیے میرے حبیب کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر تم کو تمہارے اعمال کی خبر دی جائے گی۔
تیسری بات حامل یہ کہ قیامت کے دن لوگ دنیاوی احوال کے برعکس احوال میں منتقل ہوتے رہیں گے۔ جو شخص دنیا میں ذلیل تے حقیر سمجھا جاتا تھا وہ آخرت میں عزت اور وجاہت والا معظم تے محترم ہوگا، اور جو دنیا میں عزت والا وجاہت والا تھا وہ آخرت میں ذلیل تے حقیر ہوگا۔ جو دنیا میں عیش و عشرت میں تھے وہ آخرت میں تنگ دست کلاش ہوں گے، اور جو دنیا میں تہی دست کلاش تھے وہ آخرت میں نعمتوں میں ایسی نعمتوں میں ہوں گے، غریب، مسکین، فقراء، مومنین، مسلمان آخرت کی نعمتوں میں ایسے ہوں گے۔ قیامت کا متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی تے بلند کرنے والی ہے۔ کوئی فرمایا ذلیل تے رسوا ہوں گے اور کوئی بلند مقام حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اطاعت گزار بندوں کو یہ بلند کرنے والی ہے، فساق فجار کفار کو یہ پست کرنے والی ہے۔ دنیا میں اہل ایمان ضعیف حقیر سمجھے جاتے تھے، وہ آخرت میں قوی اور معزز ہوں گے۔ کفار دنیا میں قوی تے معزز سمجھے جاتے تھے، وہ آخرت میں ضعیف تے حقیر تے ذلیل تے رسوا ہوں گے۔ اور اس صورت کے سے پہلے والی آیات میں بھی یہی مضمون ہے کہ ان آیات میں فرمایا، سو جس شخص کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اسے عنقریب بہت آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل و عیال کے تحت خوشی خوشی لوٹے گا۔ اور جس کا صحیفہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ عنقریب اپنی موت کو طلب کرے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچے گا۔ بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل میں بہت خوش تھا، اس کا گمان تھا کہ وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ تم لوگ ضرور اپنے سے پہلے امتوں کے طریقے پر چلو گے، یہ قابل غور بات ہے۔ تم لوگ ضرور اپنے سے پہلے لوگوں امتوں کی طرف طریقے سے، جو پہلے لوگوں کا طریقہ تھا اس پر چلو گے۔ جس طرح وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید قیامت کو جھٹلاتے تھے، اسی طرح تم بھی تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس آیت پاک میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور اس اعتبار سے اس کے حسب ذیل محمل ہے کہ اس آیت پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشرکین منکرین قیامت میں فتح و غلبہ کی بشارت ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور چاند کی قسم کھا کر فرمایا، اے رسول مکرم، ہم آپ کو ایک حالت سے دوسری حالت تک سوار کرتے رہیں گے، اور آپ کو تدریجاً غلبہ فتح سے ہمکنار کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ آپ اپنے مقصد میں سرخرو ہو جائیں گے۔ ابتدا میں آپ پر فقر، شدت، خوف کا جو حال تھا، بعد میں ہم آپ کو اس حال سے خوشحالی، عافیت، امن کی حالت کی طرح منتقل کر دیں گے۔ ابتدا میں جو مشرکین آپ کے مخالف تھے، بعد میں وہی آپ کے حامی اور انصار بنا دیں گے۔ ہم آپ کو زمین کے طبقات سے آسمان کے طبقات پر سوار کریں گے، تاکہ آپ ہماری نشانیوں کا مشاہدہ کریں اور جنت اور دوزخ کا ملاحظہ کریں۔ آپ درجہ بدرجہ بلند منازل، رفیع مراتب پر سوار ہوں گے میرے حبیب، اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات کو حاصل کرتے رہیں گے۔ ایک طبقے سے دوسرے طبقہ میں سوار ہونے کے متعلق احادیث، اقوال مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے کی اتباع کرو گے، بالشت بال
فرمایا بالشت بالشت، ہاتھ بہاتھ، حتیٰ کہ اگر پہلے لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی داخل ہوگے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ کے طریقے پر ہم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اور کس کے؟ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3456، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2669۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو حضرات محترم غور کرنا، حضور پاک نے فرمایا میری امت پر وہ احوال اور افعال ضرور طاری ہوں گے جو بنی اسرائیل پر طاری ہوئے تھے، برابر سرابر، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کسی نے، سنو، اگر بنی اسرائیل میں، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ برے سر عام بدکاری کی اپنی ماں کے ساتھ، تو میری امت بھی کچھ لوگ ایسا کریں گے۔ حدیث نمبر ترمذی شریف حدیث نمبر 641 المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام ابن حاتم اور امام ابن منظر نے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کی تفسیر میں مقول سے روایت کیا کہ ہر 20 سال بعد تم میں وہ کیفیات ہوں گی جو تم میں سے پہلے نہیں تھیں۔ حضرت عبد بن حمید نے قتادہ سے آیت کی تفسیر میں روایت کیا کہ لوگوں کے احوال بدلتے رہیں گے، وہ بہت پہلے تنگ دست ہوں گے، پھر خوشحال ہوں گے، پھر خوشحال ہوں گے، پھر تنگ دست ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام سعید بن جبیر نے اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت کیا کہ جو لوگ دنیا میں گھٹیا پست سمجھے جاتے تھے وہ آخرت میں معزز ہوں گے، جو لوگ دنیا میں معزز تھے وہ آخرت میں حقیر ہوں گے۔ حضرات محترم، آیت نمبر 20 میں فرمایا قیامت پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان کیوں نہیں لاتے یہ کفار؟ قیامت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ اکبر۔ حالانکہ اس پر حجت قائم ہو چکی ہے، کوئی بقایا نہیں رہ گیا، کفار کے شبہات زائل کیے جا چکے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتایا کہ فلاح عناصر میں تغیرات جو واقع ہو رہے ہیں، شفق کے ظہور سے پہلے دن میں روشنی ہوتی ہے اور اس کے بعد رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اور رات کی ظلمت سے پہلے دن کا نور ہوتا ہے، اور چاند کی جسامت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ جب اللہ رب العزت افلاک اور عناصر میں تغیر کرنے پر قادر ہے، دن رات سورج سب چیز دیکھ لیں، جب اللہ پاک قادر ہے تو فرمایا تو وہ تمام مخلوق کے تغیر کرنے میں قادر ہے، وہ ضرور اس پر قادر ہے۔ ہاں، تم مرو گے، مرنے کے بعد دفن ہوگے، قبروں سے پھر اٹھو گے، پھر حشر میں حاضر ہو جاؤ گے، اور اللہ پاک کے دربار میں تمہاری پیشی ہوگی اور تمہارا حساب کتاب شروع ہوگا۔ قیامت قائم کر کے سب کو فنا کر دے گا، پھر دوبارہ سب کو زندہ کر دے گا، پھر مشرکین اس پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ حضرات محترم، یہ ہے آج کا مختصر سا درس جو آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ پاک اس عاجز فقیر کو، آپ سب حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، عمل کرنے کی توفیق بخشے، دوزخ سے عذاب سے بچائے، اپنی جو ہے پیارے پاک نیک بندوں کی صحبت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔
اپنی حفظ و امان میں رکھے، نفس شیطان کے حوالے نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ فما علی الا البلاغ المبین۔ السلام